لوگ ہار گئے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ خان کو دکھایا نہیں جاتا، کہ جب کرپشن کرنے والے لوگ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کر کے اپنی تقریروں میں اپنے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کرپشن کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو پاکستان کے ادارے بھی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر ہمیں بہت غلط باتیں سننے کو ملتی ہیں، مگر بیان ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہی میں حقیقت ہے، انہی میں دام ہے، اور ہم پاکستانی عوام بھی ان پر بہت آسانی کے ساتھ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ آج کل مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ پبلسٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ادارہ ہے، اگر پاکستان میں ادارے ہیں تو پاکستان ہے، اگر ادارے مضبوط ہیں تو پاکستان مستحکم ہے، اگر ادارے کمزور ہوئے یا اداروں کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا تو پھر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ادارے مضبوط، پاکستان مضبوط، پاکستان اداروں کی ہی وجہ سے ہے، یہی ادارے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل الٹ لفظوں میں کہی جا رہی ہے، حقیقت اس کا الٹا ہے۔ کہنا تو ایسے چاہیے، تشہیر تو یہ ہونی چاہیے، اگر پاکستان ہے تو ادارے ہیں، اگر پاکستان مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو پاکستان کے ادارے بھی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اگر پاکستان کو مضبوط بنایا گیا، اگر پاکستانی عوام پاکستان کو مضبوط بناتی ہے تو پھر پاکستانی اداروں کی بھی کوئی حیثیت ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کمزور ہوتا ہے تو پھر ادارے بھی کمزور ہوں گے۔ پاکستان نہیں تو ادارے نہیں، اور یہی حقیقت ہے، اور اسی بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان ہے تو اداروں میں کام کرنے والے افسران، اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے روزگار، ٹھاٹ بھاٹ سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر پاکستان ہے تو وہی اداروں کو پال رہا ہے، وہی اداروں کو کھلا رہا ہے، اور ان اداروں میں جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو دھوکہ دے کے کھا رہے ہیں۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہم پاکستانیوں کو سننے کو ملتی ہیں۔ دکھ اس بات کا کہ ہم اس پر فوراً یقین کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ لمحہ فکریہ تو ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ لوگ جن پر کرپشن کے الزام لگے ہیں، وہ لوگ جن کی کرپشن کے ثبوت قدرت دکھاتی ہو، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کرپشن نہیں کی، ہم تو شروع سے ہی امیر تھے، مگر پاناما لیکس اور دبئی لیکس کا جب موازنہ کیا جائے تو ان کی جائیدادوں میں روز روز اضافہ ہوتا ہے۔ عوام کے سامنے قدرت ساری حقیقت رکھ دیتی ہے، مگر دکھ یہ ہے کہ جب کرپشن کرنے والے لوگ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کر کے اپنی تقریروں میں اپنے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کرپشن کو ختم کر رہے ہیں، کرپشن کو ہم پاکستان سے ختم کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس مجمع میں اکٹھے لوگ واہ واہ اور کلیپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرپشن کرنے والے لوگ کیا کرپشن کو ختم کریں گے؟ کرپشن کرنے والے لوگوں سے آپ اخلاقی باتیں تو سن سکتے ہیں، مگر عملاً کسی قسم کا کوئی قدم نہیں دے سکتے۔ اگر ایسے لوگ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو میرے نزدیک یہ بالکل ناممکن ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی جو آج حالت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ غلط لوگوں سے اچھی باتیں سن کر ہم نے تالیاں بجانا ہی سیکھی ہیں۔ حقیقت کو مد نظر رکھ کر ایک شخص بھی مجمع میں سے ہمت کر کے ایسا نہیں کھڑا تھا جو ان سے یہ سوال کرے کرپشن ملک میں آپ کی وجہ سے ہے، آپ کرپشن کو کیسے ختم کریں گے؟ کل سے پورے سوشل میڈیا پر ایک واویلا سا مچا ہوا ہے۔ خان کی بلو رنگ جو بلو ٹی شرٹ میں جو تصویر ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، اور ہر کوئی اس تصویر کو شیئر کر رہا ہے۔ کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو لائیو ٹرانسمیشن بند کر دی گئی ہے وہ اصل میں لوگ ڈر گئے تھے، وہ اس لائیو ٹرانسمیشن سے بھاگ گئے۔ بڑا عجیب مسئلہ پاکستان میں کہ قاضی کسی ملزم کو، کسی مدعی کو جب عدالت میں بلاتا ہے اور یہ کہے کہ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہے، تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ عدالت میں اپنا گواہ پیش کرے، عدالت میں اپنا بیان دینے کا ہر پاکستان کو حق ہے، اپنا دفاع کرنے کا حق ہے۔ کسی شخص پر کوئی الزام لگے تو اپنے کردار کی صفائی بیان کرنے کا حق ہے۔ آئین پاکستان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر قاضی اگر یہ کہے کہ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں تو ایسا کہنے سے وہ کس قسم کا تاثر دے رہے ہیں؟
अपने आप को किस किस्म की हस्तियों के बराबर वो समझते हैं, हालांकि ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का आला ओहदे पर बैठे हुए लोगों को पता होना चाहिए कि किस मौके पर क्या बात करनी है। एक तरफ जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खान की तस्वीर लीक हो गई है, दूसरी तरफ ये सोचने पर मजबूर हो गए कि किस शख्स ने खान की तस्वीर को लीक किया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की एक ऐसी इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका एक रोब है, एक थार्ड पार्ट है बाहर आम इंसान के जहन पर, ऐसी इमारत जहाँ पर फैसला हो जाए कि मोबाइल तक अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पर यह फैसला हो जाए कि किसी भी तरह से खान की तस्वीर को बाहर लीक नहीं होने देना, फिर इतनी ज़्यादा SOPs के बाद, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद अगर खान की तस्वीर लीक हो जाती है तो ये ऐसी इमारत पर एक सवालिया निशान है। क्या तस्वीर के लीक होने से खान जीत गया है और वो लोग हार गए हैं जो ये चाहते थे कि खान को दिखाया नहीं जा सकता? शुक्रिया।